کیا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کو اپنے ہی سپاہیوں نے دھوکہ دیا؟ دیکھے کیسے عثمان غازی کی بیٹی فاطمہ خاتون نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بارود کے قافلے کو بچایا۔ مگر اس حملے کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ وہ تیر جو بازنطینیوں کا نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے عثمانیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ یہ صرف بارود نہیں تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے آنے والے کل کی ضمانت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے ہنگامہ خیز دور میں فاطمہ خاتون اپنے قافلے کے ساتھ بارود کا قیمتی سامان لے کر واپس آ رہی تھی۔ اچانک آسمان کو چیرتی ہوئی تیروں کی بارش نے پورے قافلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ درختوں کے پیچھے سے بازنطینی گھسپیٹھیے نکل آئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اور لوٹ مار کی پیاس بھڑک رہی تھی۔ فاطمہ نے پل بھر میں تلوار تھام لی۔ ڈھالے اٹھاؤ، دشمن کھات میں ہے۔ دھوئیں، گرد اور تلواروں کی چنگاریاں، ہر طرف جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تھی، مگر فاطمہ ایک دیوار کی طرح ڈٹی رہی۔ عثمان غازی نے تیر دیکھ کر کہا، یہ بازنطینیوں کا تیر نہیں، یہ ہمارے اندر موجود غدار کا تیر ہے۔ سوگوت کی فصیلیں نظر آتے ہی قافلے نے سکھ کا سانس لیا۔ فاطمہ خاتون نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا تھا۔ وہ سیدھی عثمان غازی کے دربار کی طرف روانہ ہوئی۔ عثمان غازی بلند مسند پر بیٹھے تھے، چہرے پر وقار، آنکھوں میں تشویش۔ فاطمہ نے بازنطینی حملے کی پوری تفصیل سنائی اور پھر وہ تیر پیش کیا جو اس کے قریب گرا تھا۔ عثمان غازی نے تیر دیکھ کر کہا، یہ بازنطینیوں کا تیر نہیں، یہ ہمارے اندر موجود غدار کا تیر ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک ایک سپاہی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس نے چلا کر کہا، بے سرحد پر ہمارے سپاہیوں پر حملہ ہوا ہے اور دشمن ہماری حرکات پہلے سے جانتا تھا۔ فاطمہ کا دل ڈوب گیا، یعنی غدار ابھی بھی ہمارے اندر ہے۔ عثمان بے نے کہا، فاطمہ تمہارا اگلا فرض غدار کو بے نقاب کرنا ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں اس غدار کو ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ فاطمہ خاتون کے سامنے اچانک ایک ایسا ثبوت آ گیا جو ثابت کرتا ہے کہ غدار قلعے میں نہیں، قافلے کے اندر ہے۔ سکوت کی رات گہری تھی۔ فاطمہ خاتون دربار سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکا اس کے قریب آ کر رکا۔ لڑکا سرگوشی میں، مجھے یہ تیر ان جھاڑیوں کے پیچھے ملا ہے۔ تیر پر خشک خون لگا تھا، مگر وہ تازہ تھا۔ فاطمہ نے تیر ہاتھ میں لیا تو اس کی نوک پر ایک ننھا سا کپڑے کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ کپڑے کا رنگ عثمانی سپاہیوں کی وردی جیسا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فاطمہ کو وہ ثبوت مل گیا جو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غدار قلعے میں نہیں، قافلے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فاطمہ خیمے میں داخل ہوئی اور دیا سلائی جلتے ہوئے کپڑے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ عام سپاہی کی وردی کا کپڑا ہرگز نہیں تھا، یہ تو قافلے کے محافظوں کی مخصوص وردی کا حصہ تھا۔ وہ کپڑا صندوق میں محفوظ رکھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ادھر عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نقشے پر غور کر رہے تھے۔ فاطمہ تیز قدموں سے اندر آئی اور تیر کے ساتھ کپڑا پیش کیا۔ عثمان بے، یہ وردی قافلہ محافظین کی ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر چہرہ حیران تھا کہ کنارے جنگ بھڑک اٹھی۔ رات کی ٹھنڈی فضا میں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ قافلے کے محافظ جو کل تک ساتھی تھے آج دشمن بن کر حملہ کر رہے تھے۔ فاطمہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور صف جنگ کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے سپاہیوں نے چہرے چھپا رکھے، لیکن ایک چہرہ وہ اچھی طرح پہچان گئی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ براچ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، خاتون، جس عثمان نے میرے قبیلے کو ختم کیا، میں کبھی اس کے لیے وفادار نہیں ہو سکتا تھا۔ جس پر فاطمہ نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، آج وہی پہلا خون بہا گیا۔ سوگوت کی رات اچانک جنگ میں بدل گئی۔ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اسی براچ نے پہلا وار کیا۔ ایک تیر نے عثمانی سپاہی کو گرا دیا اور فاطمہ چیخ اٹھی، رکو! مگر اب جنگ رکنے والی نہیں تھی۔ دائیں طرف آتش گیر تیر اڑ رہے تھے، بائیں طرف تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور گھوڑوں کی دھاڑ نے سارا میدان ہلا دیا تھا۔ لیکن سب سے خطرناک فاطمہ کے سامنے براچ کا زہریلا حملہ تھا۔ آج سوگوت کا آسمان غداری اور جنگ دونوں کی گونج سے لرز رہا تھا۔ پہاڑی سے ایک گھوڑا دھڑ دھڑ کرتا نیچے اترا۔ اس پر عثمان غازی خود سوار تھے۔ آہستہ آہستہ دھواں چیرتے ہوئے صف جنگ میں داخل ہوئے۔ ہر قاتل، ہر غدار، ہر دشمن ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ عثمان غازی نے للکارا، جس ہاتھ نے امت کے قافلے پر وار کیا وہ آج سلامت نہیں بچے گا، اور وہ براچ کی طرف لپکے۔